صحت مند آدمی خوش رہتا ہے، دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے. بیمار ہو گئے دوسروں پہ بوجھ بنے ہوئے. میرے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، پاکستان نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے تو سارے کام خود کرتے تھے، ٹھک 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 ایسے، ہمیشہ چلتے پھرتے ایکٹیو دیکھا. وہ اپنے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. جو آدمی خوددار ہوتا ہے نا، خوددار، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دوں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا. میرے والد صاحب کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ساری زندگی کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیا تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا. وہ کمیٹی بھی نہیں ڈالتے تھے، صحیح ہے نا، کمیٹیاں نہیں ڈال، جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کی عادت ہے کمیٹیاں ڈال نکلیں گے تو یہ کریں گے، نا میں نے کہا کمیٹی بھی نہیں ڈالنی، جتنا ہے جیب میں اسی پہ بس جو ہوگا اسی پہ ہوگا. وہ کمیٹیوں کے قائل ہی نہیں تھے کہ یہ جو لوگ کمیٹیاں آج بھی ڈلتی ہیں کہ بھائی جتنا ہے اس پہ گزارا کرو، کمیٹی میں بھی آپ دوسرے کے محتاج رہتے ہو. تو ان کی ایک مزاج تھا کہ محتاج نہیں رہنا کسی کا. آخری عمر میں مجھے یاد ہے فالج سے بچنے کی بہت دعا مانگتے تھے، کیونکہ 63 سال کی عمر تھی، اس میں جو ہے نا فالج کا بڑا خطرہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی بہت پناہ مانگتے تھے، اللہ مجھے فالج سے بچانا. کیوں بچانا؟ مقصد کیا تھا بھائی؟ محتاج ہو جائیں گے ایک ایک چیز میں، کھانے پینے میں. تو چلتے پھرتے تھے بالکل فٹ فاٹ. میں مدرسے میں تھا، اطلاع آئی کہ والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے. تو میں نے کہا یار اب والد صاحب تو اتنی دعا مانگتے تھے اللہ مجھے فالج سے بچانا. تھوڑی دیر میں اطلاع آئی کہ انتقال ہو. تو مجھے لگا کہ اتنا تو کر لیا نا اللہ نے کہ بستر پہ نہیں لٹایا. نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے عشاء کی جماعت، وہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے، اقامت ہو رہی ہے، اپنے پاؤں پہ چل کے آئے ہیں مسجد، ایسے تگڑ تگڑ جیسے میری نہیں ویڈیوز آ رہی ہوتی، ٹھین ٹھین جا رہا ہوں. ایسے والد صاحب کی بڑی کڑک چال تھی، میری تو ایسی نہیں ہے لیکن بہت کڑک چال تھی والد صاحب کی. آواز بھی بڑی خاندانی رکھی ہوئی تھی انہوں نے، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہیں سے بھی ان میں بڑھاپے کے اثرات ہیں. تو بیٹھے مسجد میں اور فالج ہوا اور اقامت ہو رہی ہے، تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا دھڑ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اشارہ کیا لوگوں کو نا کہ آپ لوگ جاؤ، تو اٹھا کے ایمبولینس میں لے گئے. بالآخر ڈیتھ ہو گئی یعنی تھوڑی دیر میں. تو مجھے ایک اندازہ ہوا بھائی دیکھو اللہ نے محتاجی سے بچا لیا، خاتمہ بھی اچھا کر لیا اللہ تعالیٰ نے. تو طاقتور اگر آپ ہوگے تو دوسروں کے محتاج بولو نہیں ہو. اس نیت سے آپ جم جاؤ، اس نیت سے آپ جاگنگ کرو، ایکسرسائز کرو، صحت اچھی ہوگی. محتاج کس کا رہوں گا؟ اللہ کا.